بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میاں نواز شریف آ رہا ہے اور جناب لوکی کچھ ڈر رہے ہیں تو کچھ سازشاں کر رہے ہیں۔ ایک بڑی سازش کا انکشاف ہوا ہے اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ ہر بندہ جو میاں صاحب کا چاہنے والا ہے یا میاں صاحب کے خلاف ہے، وہ سارے رل مل کے نا میاں نواز شریف دی بڑی بڑائی گیم خراب کرنے ٹرپے نے۔ میں اس حوالے سے آپ کو ایک تصویر دکھا رہا ہوں، اس وقت آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے۔ یہ ایک بورڈ ہے بہت بڑا سا جو کسی بلڈنگ کے اوپر لگا ہوا ہے، اور اس کو لگانے والا بھائی جڑا انہیں اپنا منہ بھی لایا ہے اور ساتھ اپنا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ ان کا نام ہے شیخ خاور اکبر جو مجھے نظر آ رہا ہے، اور پی مجھ سے نہیں پڑھا گیا، میری نظر کمزور ہے، اگر تھوڑے تو پڑھا جائے تو تسی پڑھ لو، ہلکا نہیں پتا کون سا ہے۔ اس میں آپ کو مسلم لیگ نون کے پورے خاندان کی فوٹو نظر آئیں گی، یعنی نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ، مریم، ایک بندہ رہ گیا ہے، وہ بھی لگا دیتے شیخ صاحب تو بڑا اچھا ہو جاتا، کیونکہ ظاہر ہے کہ انہوں نے کیتی کرائی ہی میاں صاحب دے گلے پئی ہے۔ فی الحال ان کا نام اسحاق ڈار صاحب ہے۔ اور ایک اور تصویر لگی ہوئی ہے، وہ آرمی چیف ہیں پاکستان کے جنرل عاصم منیر صاحب، ان کی تصویر لگی ہوئی ہے، وردی چلائی پائے نے تصویر۔ اچھا، اب میاں صاحب کے اوپر آلریڈی ایک لیبل ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا۔ آپ اس سے انکار کر لیں، آپ اس کا اقرار کر لیں، یہ آپ کی منشی ہے، آپ کا منشا ہے، آپ کی مرضی، آپ دی منجی جتنے دل کر ڈالو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے اوپر ایک الزام تو بار ہے، سچا جھوٹا میں اس بحث میں نہیں جا رہا، ٹھیک ہے۔ الزام کیسے آیا وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ چاچو ایدگر لاہور آیا ہے، ادھروں میاں صاحب نے بیان دیتا 5 کے خلاف کارروائی کا، مطلب باجوہ صاحب، جنرل کیا کہتے ہیں وہ یار وہ کیا نام تھا ان کا، آئی ایس ای کے جو سابق چیف تھے، جنرل فیاض حمید صاحب، اور جو 2 جج صاحبان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اور ایک سٹنگ جج صاحب، ان کے بارے میں انہوں نے بیان دیا تھا کہ ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی تو پائن کل نہیں بنے گی، مٹی پاؤ تو اگے جاؤ والا کام نہیں چلے گا۔ اس طرح کی باتیں میاں صاحب نے کی ہوئی تھی، بڑا جذباتی بیان تھا۔ اچھا جی، شہباز شریف صاحب لاہور آئے ہیں تو ادھروں پائنی کی ملاقات ہوئی، سنیا گجران والے تو کوئی بندہ آیا، ان میں ملاقات ہوئی اور انہاں پیروں دی پائن واپس چلے گئے، اڑ کے گئے۔ ویسے کہتے ہیں میں جہاز میں گیا، دوڑ کے نہیں گیا، جہاز میں گیا تھا، تو وہ جناب واپس چلے گئے اور وہاں پر گئے۔ اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب مارکیٹ میں آئے اور انہوں نے کہا کہ جی میاں صاحب نے رجوع کر لیا، اور میاں صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا، اب ہم قوم کی خدمت کریں گے، قوم کو بنائیں گے، ری بلڈ کریں گے۔ اوکے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے بعد ایک الزام آ گیا کہ ڈیل ہو گئی۔ یہ ڈیل کی ابھی بیانیہ چل رہا تھا، خورشید شاہ صاحب جو کہ بڑے ایک سیزنڈ جرنلسٹ کا تو سیزنڈ سیاستدان ہیں اور بڑے یعنی عزت اور مقام ہے ان کا سیاست کے اندر، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ میں نے اس ایج کے اندر بھی اتنا زیادہ ایکٹیو، اتنے سارے عہدے انجوائے کرنے والے بندے ہونے کے باوجود اتنا ہمبل، اتنا ملنسار اور اتنا کیا کہنا چاہیے بہتر سیاستدان نہیں دیکھا، سچی بات۔ خورشید شاہ صاحب کہ آپ کہیں پہ آپ کی ان سے ملاقات ہو جائے، آپ ان سے سلام کریں، وہ لیٹے ہوں، وہ بیٹھے ہوں، سر وہ اٹھیں گے، آپ کا سلام، آپ سے ہاتھ ملائیں گے، آپ سے حال چال پوچھیں گے، جو وہ آپ کی خاطر کر سکتے ہوں گے نا وہ کر گزریں گے، بغیر سوچے سمجھے کہ یہ بندہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتا ہے، نون کو دیتا ہے، تحریک انصاف کو دیتا ہے، کس کو دیتا ہے، اس بات پر بلیو ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ یہ میں ان کے ساتھ ایک کچھ نشستوں اور ان کے بارے میں مسلسل معلومات ملنے کے بعد آپ کو یہ بیان دے رہا ہوں۔ شاہ صاحب ایک بہترین سیاستدان ہے، میں یعنی کم از کم ان کے رویوں کے حوالے سے میں بات کر سکتا ہوں۔ مجھے یاد ہے وہ بیمار تھے اور میں ان کی سکھر گئے ہوئے تھے، تو امداد صوبرو نے کہا یار شاہ صاحب کی خبر گیری کر لیں، تو وہ سکھر میں دل کے ہاسپٹل میں تھے، وہاں پر ہم چلے گئے شاہ صاحب سے ملنے کے لیے۔ او بھائی مطلب دل دا پیشنٹ ہے یار، لیکن وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، انہوں نے کہا میں اچھا جب ہم جانے لگے تو وہ ہمیں چھوڑنے کے لیے آئے، ہمارے لیے انہوں نے کھانے کا بندوبست کر لیا، حالانکہ وہ بیمار آدمی یار ہسپتال چے گھر سے، مگر خیر اس بات کو چھوڑ دیتے۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ شاہ صاحب نے یہ بیان دیا اور یہ سنجیدہ آدمی ہیں، انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف نے عمر کے اس حصے میں ڈیل کر لی ہے، کیا فائدہ ہوگا میاں صاحب؟ اگر بیک ڈور
رابطوں کے ذریعے ہی آنا ہے تو پھر ساری اسٹرگل کا کیا فائدہ. یعنی شدید قسم کے الفاظ جو ہیں وہ شاہ صاحب نے استعمال کیے ہیں میاں نواز شریف کا نام لے کر, براہ راست انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. اچھا, پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو چونکہ پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے, جو اینٹی نون لیگ ہے, اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے, لہٰذا وہ نواز شریف کے خلاف بولے گا تو لوگ ہی آن گے نا. لیکن بیانیہ والی جیڑی گل ہے نا سر, کہ بیانیہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اینٹی نواز بنانا اور پھر اس کے اوپر الزام لگانا کہ بھائی نے وڈیا نے ڈیل کر لی ہے, یہ ایک ڈفرنٹ بات ہے. نون لیگ نے پراپر سرو نہیں کیا, ڈلیور نہیں کیا, اس پہ بات کرنا بالکل الگ بات ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ کہنا کہ بھائی نے ڈیل کر لی پچھو ہے جی, وہ بالکل ڈفرنٹ بات ہے. یہ مسلم لیگ نون کو شدید نقصان پہنچانے والی بات ہے. لیکن چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون لیگ کے مد مقابل ہے, اس لیے اگر وہ یہ بات کر رہی ہے تو وہ ایک جسٹیفائیڈ ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. اب دوسری بات سنیں, جو میں نے آپ سے کہا شیخ خاور اکبر صاحب نے ایک بہت بڑا بورڈ لگایا اور اس کے اوپر یہ کر دیا ہے, آرمی چیف کی تصویر لگا دیا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں اس دوران یہ ایک بورڈ کی تصویر بھی آ جائے اور وہ وائرل ہوئی ہو, اور وہ جناب گفتگو ہو رہی ہو کہ میاں صاحب آ رہے ہیں تو میاں صاحب کے استقبالی بورڈ ہو, تو سر گلا یعنی نا ان پہ مور لگنی شروع ہو جاتی. تو میں نہیں سمجھتا کہ جو لوگ بھی محبت میں نفرت میں یعنی محبت میں ہی کر رہے ہوں گے, نفرت میں تو نہیں کوئی اتنے بڑے پہل آندا. شیخ خاور اکبر صاحب یقینی طور پر مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے خواہش مند ہوں گے اور امیر آدمی ہوں گے, میں نہیں جانتا ان کو. لیکن انہوں نے جو تصویر لگا دی ہے نا اپنا آرمی چیف کے ساتھ, وہ سر نواز شریف کی خدمت نہیں کی انہوں نے. میں اس کو نواز شریف کی ایک مخالفت سمجھتا ہوں. یعنی ان کی پبلک کے اندر جو ہے نا وہ ان کو پرو اسٹیبلشمنٹ جو ہے, جو آلریڈی پی ٹی کہتی ہے, وہ ثابت کرنے کی کوشش ہے. لیکن ایک چیز اس کے ساتھ ساتھ ہے کہ پنجاب کے اندر خاص طور پہ جے کسی نے پتا ہوئے نا کہ ایتے چودھری دیا ہاتھے گا, وہ پاویں کمیاں دا بال ہوئے سر, ٹھیک ہے, شودرہ دا بال ہوئے, چودھری دا ہاتھ پیچھے گا, وہ شودرہ دے بال نو بھی لوکی جڑا نا مفتی چ ایویں آر سی دی بوتل پہ آئی جاندے نے, ٹھیک ہے, شہزاد دی بوتل پہ آئی جاندے نے, ٹھیک ہے. یہ ہمارا مزاج ہے, ہم چڑھتے سورج کے پجاری ہیں. یہ پنجاب کے لوگوں کا اوورال ایک مزاج بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس 2018 میں اس کا بڑا فائدہ اٹھایا عمران خان نے کہ میری دی حکومت آ رہی بھاجی, لوگوں نے کہا ووٹ پاؤ اتنے ہار جڑے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے باوجود وہ اتنے ووٹ نہیں لے کے جا سکا. لیکن بہرحال یہ ایک مزاج ایک خاص لوگوں کا موجود ہے کہ جتنا ووٹ دو ووٹ ضائع ضرور کرنا چاہیے, یہ روٹین میں بات کی جاتی ہے. تو میاں نواز شریف کو اس کا فائدہ بھی تو ہو سکتا ہے نا سر, ٹھیک ہے, کہ یار جو انہیں جیت جانا ہے لہذا ادھر نہ ٹریے. اچھا, لیکن نواز شریف کے ساتھ ایک طبقہ ایسا بھی جڑا, اگرچہ وہ بہت بڑی تعداد نہیں ہے, تھوڑی تعداد ہے, جو پہلے پیپلز پارٹی کو ووٹ کرتا تھا, پیپلز پارٹی کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت سمجھتے ہوئے. پھر اس نے دیکھا کہ یار نواز شریف جڑا نا وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گیا, زرداری صاحب نے اکمک ہو گئے نے, اور زرداری صاحب دبئی بھاگ گئے, اور یہ وہ جو طوطا کہانیاں سن وہ ساری اس کے ذہن میں آئیں. اس نے ان کو پیپلز پارٹی کو فارغ کر دیا اور نواز شریف کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھ کے تو ان کو ووٹ کرنا شروع کر دیا. یہ تعداد 5-10% ہی ہوگی نواز شریف کے ووٹوں کی, شاید 5-1% ہوگی, اس سے زیادہ نہیں ہوگی, لیکن ہے ضرور. جب اس طرح کا بورڈ لگے گا تو وہ تو پائیں پیچھے ہٹ جائے گا کم از کم بندہ, وہ تو نواز شریف کا ساتھ نہیں دے گا. اچھا, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی سازش ہے میاں صاحب کے خلاف جو یعنی شاید پلان کر کے نہیں کی گئی بلکہ ایویں ہی ہو گئی ہے. مگر یہ باتیں میاں صاحب کے خلاف جاتی ہیں, آرمی چیف کے ساتھ فوٹو والی باتیں میاں صاحب کے خلاف جاتی ہیں. یہ آج کی ریئلٹی ہے. حالانکہ آرمی چیف جو ہے وہ اس کے اقدامات کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی کو بہت فائدہ ہوا ہے. مثلا ڈالر سمگل ہو رہا تھا, صاحب بہادر دے حکم دے نال سر ڈالر دی سمگلنگ رکی, کم از کم 52 روپے ڈالر اب تک نیچے گر چکا. ڈالر نیچے گرا ہے
पेट्रोल की इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस $6 बढ़ी है, ऐसे ₹40 घट गई है, ये डॉलर नीचे आने की वजह से हुआ, ठीक है। तो आम आदमी को रिलीफ मिला, आम आदमी उनकी जो इकदामात है उसकी तारीफ कर रहा है। लेकिन चूंकि मियां नवाज शरीफ का बयानिया है वोट को इज्जत दो, तो फौजी भाई जो जरनैल ने उन्होंने फोटो ला के वोट को इज्जत दो के बयाने की गुफ्तगू नहीं हो सकती, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये मैं आपको बताऊं कि ये तो सारा एक साइड पे ये सारा मंजरनामा जो चल रहा है, एक बड़ी साजिश और हो रही है। अब ये बड़ी साजिश उसको मैं करार दे रहा हूं, यानी मेरा ये ख्याल है, और वो ये हो रही है, इतला दी है कि चौधरी निसार अली खान और शाहिदा खान अब्बासी, इन दोनों के आपस में हुए राब्ते, वो एक नई पार्टी बनाने की गुफ्तगू नहीं हो रही मार्केट में, उस हवाले से चीजों को देखा जा रहा है। शाहिदा खान अब्बासी साहब अपना बहुत क्लियर कट ये बयान दे चुके हैं कि मियां नवाज शरीफ मेरा लीडर है, लेकिन मैं मरियम नवाज के थले काम नहीं कर सकता, ठीक है। वो बहुत जूनियर है, वो शहबाज शरीफ को भी नहीं मानते अपना लीडर, वो सिर्फ नवाज शरीफ को कहते हैं। फिर साथ ही साथ शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ आ रहे हैं तो मैं उनके इस्तकबाल ले नहीं जाना, मैं मानते नहीं उनके इस्तकबाल के मामले को, ठीक है। इस्तकबाल उसको बोल कहता क्या होता, ये मसला ही नहीं है, मैं इस पे टाइम नहीं जाया करूंगा, ये वो खुल के बात करें। आज मेरी राना तनवीर साहब से बात हुई थी और मैंने उनसे पूछा कि सर शाहिद खान अब्बासी साहब केड़े पासे खलोते, कहते यार मैंने भी नहीं समझ आ रही ए भाई केड़े पासे है। फिर एक सियाने बंदे से बात हुई, यानी सियाने तो ज़ाहिर राणा साहब भी हैं, लेकिन उस सियाने ने मुझे नाम लेने से रोक दिया ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो वो मैंने उनसे पूछा कि सर वो क्या मामला है शाहिद खान अब्बासी का, तो उन्होंने कहा कि वो कब का जा चुका है, सदाएं उसे न दो, ठीक है। वो पैन गया है, वो फारग हो चुका है मुस्लिम लीग नून से, वो ज़हनी तौर पे उसने अपना जो है ना वो खरूज ले लिया हुआ है, एग्जिट हो गए हुए हैं। अब खाम खा वो अपने आप को नथी करते हैं। जिस तरह चौधरी निसार अली खान की कहानी नून में ख़त्म हो गई थी, उसी तरह शाहिद खान अब्बासी की भी ख़त्म हो गई है। और शाहिद खान अब्बासी और चौधरी निसार अली खान के बारे में इतला दिए हैं कि वो अब मिलकर एक नई पार्टी की जद्दोजहद कर रहे हैं, एक नई पार्टी की बुनियाद रखने के चक्कर में है। कम अज़ कम इस पर वो गुफ्तगू ज़रूर कर रहे हैं। और फिर जाहिर है कि वो किसका वोट तोड़ेंगे, वो इमरान खान का वोट तो नहीं तोड़ेंगे, वो पीपल्स पार्टी का वोट भी नहीं तोड़ेंगे, वो मुस्लिम लीग नून का वोट तोड़ेंगे। नवाज शरीफ को डैमेज करने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। अब वो किस हद तक कर सकेंगे, किस हद तक नहीं कर सकेंगे, ये अभी फिलहाल नहीं कहा जा सकता। लेकिन पायन साशा रूज थे, यानी अभी आप देखिए कि मियां नवाज शरीफ लाहौर ये वड़िया नहीं है, ये लैंड नहीं किया, ये ओ सऊदी अरबी है, तो लेकिन पायन इतने बड़े ही रौले पे और बड़े मरोड़ उठ रहे हैं, लोगों को बड़ी तकलीफें हो रही हैं। लेकिन फिर मैं आपसे ये कहूँ कि जो मैं जुमला कहता होता हूँ, बल्कि वो नारा ही है नून लीग का मेरा ख्याल कि मियाँ जो आवेगा लग पता जाएगा। आप यकीन करें कि जब मियाँ साहब जो हैं वो आएंगे ना, तो ये जो साशे सूशे गुफ्तगू शुफ्तगू हो रही है ना, ये सारी की सारी कहीं स्टैंड करती दिखाई नहीं देगी। मुझे कम अज़ कम ऐसे ही लगता है, आपको पता नहीं कैसा लगता है। जैसा भी लगता है लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले ब्लॉग में।